حضرت خلیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا جو گلستان ہے، کہا اس کا وہ پھول کہوں جو پھول ساری کائنات کو معطر اور منور کرنے والا ہے، ایسا پھول آپ کو کہتا. اور پھر چلتے چلتے نہ جب دل کوئی تھما، نہ رکا، نہ جب، اور پھر حوصلہ نہ ہوا، کہا چلو پھر کیا کہے، کہا لیکن لسان ختم سخن اس پہ کر دیا. کہا میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں، کیا؟ کہا لیکن لسان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. کہا مخلوق کا آقا اور مولا ہی کہتا ہوں، رب کا محبوب اور اس کا بندہ کہتا ہوں. یہی کہا تھا امام بوصیری نے. انہوں نے فرمایا سن لو میرے کریم نبی کو خدا اور معبود نہ کہنا، اس کے علاوہ جو تمہارے دل میں آتا ہے کہنا جاؤ، جو دل میں آتا ہے، جو چاہو کہہ ڈالو، لیکن ہو اچھا. کیا کہنا ہے؟ جو اچھا. وہ تعریف اور وہ بات کرنی ہے نبی کے بارے میں جو بات اچھی ہو، جس بات کے اندر توہین، جس بات کے اندر ان کی بے ادبی تو بے ادبی اس کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ ہو تو یہ مودودی جو جماعت اسلامی کا بانی تھا، اس نے یہ عقائد و نظریات باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور ایسی ایسی غلیظ باتیں کہ الامان الحفیظ، رب بچائے ایسے عقائد سے. اور میں نے یہی بتایا تھا نا، پھر حشر کیا ہوا، جب مرا تو دفنایا. ہمارے استاد جی بتاتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اس کی قبر پہ، وہاں ہمارے مفتی صاحب آئے تھے کراچی سے، تو ان کے ساتھ یہاں سے گئے، اس کو مرے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، ابھی تیسرا دن تھا. وہاں ہم جماعت اسلامی کا مرکز جو منصور ہے وہاں پہ گئے، وہاں ہم نے دیکھ قبر کے اردا گرد 2-3 پٹھان بیٹھے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کون بیٹھا ہے؟ پٹھان بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو کراچی سے ہمارے آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا ان پٹھانوں کو، ارے لاکا یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ کہا ہم قرآن پڑھتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ کہا ہم اصل میں باہر مزدوری کرتی تھی نا، باہر روڈ پہ، تو یہ بڑا مولوی صاحب جو ہے نا، بڑا مولوی صاحب، انہوں نے ہمیں بلایا اور بلا کے کہا کہ تم باہر کتنا مزدوری لیتا ہے؟ ہم نے کہا ہم باہر 30 لیتا ہے. انہوں نے کہا تمہیں ہم 50 دیں گے، ہم تمہیں یہاں پر 50 لوگ یہاں قبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ. اس سے بڑی بھی کوئی لعنت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اس بندے کی کتابیں تقریباً 70 زبانوں کے اندر آج ان کی اشاعت ہو رہی ہے. مودودی کا لٹریچر 70 سے زیادہ زبانوں میں چھپ کے پوری دنیا میں چلا گیا، لیکن مرا تو مرنے کے بعد سال نہیں گزرا، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ابھی اس کا چیلم بھی نہیں ہوا، تیسرا دن قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں مل رہا. مزدوری کے طور پہ باہر سے پٹھانوں کو بلایا، مزدوری دے کے قبر پہ بٹھایا، اور مزدوری دے کے کہا یہاں پورا دن پڑھو، 50 روپیہ دیں گے ایک بندے کو. اور ہمارے داتا صاحب دبئی سے بندہ آیا، ٹکٹ لیا، وہاں سے اسپیشل اترا لاہور میں آ کے سیدھا داتا کے مزار پہ گیا، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا، چیک ڈالا داتا کے وہاں نگر میں، ڈال کے واپس نکلا. کسی نے پوچھا کدھر سے آئے تھے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا اسپیشل دبئی سے آیا تھا یہاں قرآن پڑھنے کے لیے، اسپیشل وہاں سے آیا تھا یہاں قرآن پڑھنے، اور یہاں پہ اپنا ہدیہ پیش کرنے کے لیے داتا کے دربار میں. اب واپس جا رہا ہوں. میں نے کہا جو رب اور رب کے حبیب سے وفا کرے وہ مرتا نہیں، اس کی قبر کو بھی رب چمک عطا فرما دیتا ہے، اس کا مزار بھی معطر ہو جاتا ہے، جو اللہ اللہ کرتے چلا جاتا ہے، جو نبی نبی کرتے مر جاتا ہے، اور جو سرکار کی بے ادبی کرنے والا اور آگے اس کا سبق دینے والا ہو،
گستاخ ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ تیسرا دن ہے اور قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے آج بھی آپ چلے جائیں، کوئی یہ چھپانے والی یا لکانے والی تو بات ہے نہیں کہ بندہ اپنی طرف سے کہہ دے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بلیک میل کر رہا ہے، نہیں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ آپ چلے جائیں ان لوگوں کے بڑے بڑے اپنا جو مقبرے بھی دیکھ لیں اور پھر آ کے داتا صاحب کا دربار بھی دیکھ لیں نا، داتا صاحب کو گئے ہوئے تو 10 صدیاں ہو رہی ہیں نا، اور ان کو کسی کو 50 ہوں گے، کسی کو 1 صدی ہوگی، کسی کو 1.5 صدی ہو جائے گی، اتنے زیادہ سے زیادہ اس سے آگے تو ان کی نسل ہی نہیں ہے نا، اتنی تو ساری نسل ہے، زیادہ سے زیادہ صدی ہو جائے گی، 1.5 صدی ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر آپ جا کے چیک کر لیں، کسی بھی قبر پہ جائیں گے وہاں پہ نحوست ہی نحوست ہوگی۔ داتا کے مزار پہ رات 3 بجے چلے جاؤ، ہر طرف تمہیں بہاریں ہی بہاریں نظر آئیں گی، ہر طرف رونق ہی رونق نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ کہا جب تمہاری زبان رک جائے گی نا، میں اپنے بندوں کو تمہارے ذکر پہ لگا ڈالوں گا۔ تم چلے جاؤ گے، تم جاؤ گے نہیں، تمہارا ذکر پھر بھی کائنات میں گونجتا رہے گا۔ اب یہی تو ذکر گونج رہا ہے۔ اب آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے، نہ ہمیں مودودی صاحب نے کوئی چکمہ دیا ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں نہ کوئی مودودی صاحب نے چیک دیا کہ، اور نہ ہمیں داتا صاحب نے کوئی چیک دیا، بولے ہمیں کسی نے کوئی، یہ بھی اپنا ہے وہ بھی ہے، لیکن ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں داتا نے سرکار کے ساتھ وفا کی تھی اس لیے داتا ہمارا امام ہے، اور مودودی اس نے نبی علیہ السلام سے رشتہ توڑا اور سرکار کی سبکی اور توہین کی۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی اس پہ لعنت ہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ تو اب جو سرکار سے محبت کرنے والا ہے اس بارے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہاں تو یہاں رہ گیا، اس دنیا میں تو اس دنیا میں رہ گیا، وہ یہاں سے جب آگے کو چل پڑتا ہے نا بظاہر، اور یہاں سے چل نکلتا ہے تو اس کا جانا بظاہر تو جانا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے عروج اور انعام ہوا کرتا ہے، اس میں بھی اللہ اس کو بھلائی نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ فتاوی رشیدیہ کے اندر، فتاوی ثنائیہ کے اندر ان لوگوں نے لکھا، اور میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 30ویں جلد میں پورا ایک رسالہ نبی علیہ السلام کے والدین کی ایمان اور عظمت پہ لکھا ہے، میرے امام نے، اس نے پورا رسالہ لکھا۔ اب آپ خود فرق کر لیں۔ اور یہ رشید احمد گنگوئی جو تھا نا، اس کے پاس لوگ آتے مسئلے پوچھتے نا، تو مسئلے نہیں سیدھے بتا سکتا تھا۔ جب کوئی سوال کرتا ہے نہیں، مفت کا مفتی، آپ کو پتہ ہے 3 دن بندہ چلا لگا لے تو اس کے بعد آ کے مفتی بن جاتا ہے؟ اور بھائی 20 سال پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو تھوڑی بہت جا کے شدھ بدھ آتی ہے، تو یہ 3 دن کا چلا لگاتے ہیں، واپس آگے مفتی بن جاتے ہیں اور اپنا کارخانہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں فتووں کا، بڑے سستے ہو جاتے ہیں فتوے ان کے پاس۔ اور میرا امام جب اس کے پاس جاتے ہیں نا، فتوے غلط بتا دیتا، پھر لوگ کہتے ہیں جاؤ بریلی کے تاجدار سے فتویٰ لے کے آؤ، امام احمد رضا سے فتویٰ لے کے آؤ۔ تو یہ بے ادبی، توہین، انسلٹ اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے کینہ، بغض، کدورت، نفرت اور سرکار کی دوری کا درس دینے والے لوگ ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ سرکار تو سرکار رہ گئے، نبی علیہ السلام کی نسبت رکھنے والا پتھر بھی ہو اس کی بھی کبھی توہین اور انسلٹ نہ کرنا۔ سرکار کی نسبت رکھنے والا پتھر ہو اس کی بھی بے ادبی، بولیے اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ اوے پتھر تو پتھر ہے، چلو اس پہ پھر نبی علیہ السلام کا قدم لگا، سرکار نے پیار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس راہ سے ایک مرتبہ سونا گزر جاتا تھا نا، ایک مرتبہ، فرمایا ہم اس راہ سے بھی پیار کیا کرتے تھے، اور اتنا پیار، بلکہ صحابہ کے نزدیک تو معیار یہ تھا، جو سرکار کی پسند ہے وہ صحابہ کی پسند ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے، نظام الملک وزیر اعظم اس کا بیٹا بیٹھا تھا، تو امام ابو یوسف نے کہا میرے کریم نبی کو کدو شریف بہت اچھے لگتے تھے، کدو شریف
آج سے پہلے اگر آپ صرف کدو کہتے رہے نا، اب آج کے بعد صرف کدو نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ سب کہو، کیا کہنا ہے؟ پیار سے بولو تاکہ اللہ ہم سب سے پیار کرے۔ کیا کہنا ہے آج کے بعد؟ کدو شریف کہنا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا سرکار کو کدو شریف بہت اچھے لگتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں سرکار کے ساتھ ایک دعوت پہ گیا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، وہاں پہ گوشت اور کدو ملا کے بندے نے ہنڈیا تیار کی، اس میں گوشت بھی تھا اور اس کے اندر کدو بھی تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جو 10 سال نبی علیہ السلام کے گھر میں رہ کے سرکار کی نوکری کرتے رہے، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھ کے اسی پلیٹ میں کھا رہا ہوں، میرا سونا بھی کھا رہا ہے۔ کھاتے کھاتے کیا ہوا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں سرکار اتنی محبت سے گوشت کو نہیں کھا رہے جتنی محبت سے کدو کی کاشیں تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ کہا میرا نبی یوں پلیٹ کے اندر انگلی گھما کے نا تو کدو کے ٹکڑے اور کاشیں نکال نکال کے سرکار ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ دن اس کے بعد میں کدو ہمیشہ پسند کر کے محبت سے کھاتا ہوں۔ کیوں؟ میرا سونا پسند کر کے کھاتا تھا، سرکار نے اس سے بڑا پیار کیا۔ تو یہ ایک سبزی تھی، اس سے نبی علیہ السلام کو کیا تھی؟ محبت تھی۔ تو امام ابو یوسف نے جب یہ کہا نا تو وزیر اعظم کا بیٹا بیٹھا تھا، اور وزیر اعظم کا بیٹا ہو تو اس کے اندر تو ویسے ہی نخرہ نہیں مکتا ہے، ان کا تو ویسے ہی تھما اور ان کو روکا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ لوگ تو پیسے کے بل بوتے پہ اپنا اس قدر اپنا ایک اس آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر ان کو یہ نہیں رہتا ذہن میں کہ اسلام کا کیا قانون ہے، کیا اصول ہے، کیا دستور ہے، کیا نظام ہے، کیا ڈسپلن ہے، بالکل نہیں۔ وہ اس نے کیا کیا کہ جب سنا نا فوراً سن کے کہنے لگا، اس نے صرف یہ لفظ بولا، کہتا ہے مجھے تو نہیں اچھا لگتا۔ وزیر اعظم کے بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے کدو اچھے، مجھے کدو شریف اچھا۔ جب اتنا کہا نا امام ابو یوسف، یہ کوئی عام آدمی نہیں، وقت کے جسٹس کا نام قاضی ابو یوسف تھا، چیف جسٹس تھے یہ، فقہ حنفی کے ائمہ میں بہت بڑے چوٹی کے امام۔ آپ نے جب یہ اس کی زبان سے سنا تو سنتے ہی قاضی ابو یوسف نے کہا اوے نادان، اس سے پہلے کہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں توبہ کر اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جدد ایمانک، ملا علی قاری نے مرکات کے اندر لکھا ہے، ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے، امام اعظم حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر اس کی شرح کے اندر لکھا ہے۔ کہا قاضی ابو یوسف نے کہا جدد ایمانک، اے نادان ایمان کی تجدید کر، دوبارہ کلمہ پڑھ، نہ پڑھے گا تو میں تیرا سر تن سے کیا کروں گا؟ جدا کر دوں گا۔ تو جو سرکار کی پسندیدہ سبزی کو صرف اتنا کہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو نبی علیہ السلام کی ذات کو برا بلا کہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے، وہ ایمان کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر نرمی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی گنجائش رہ سکتی ہے؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ جو سرکار کا بے ادب ہو اس کے لیے کوئی رعایت اور نرمی بالکل نہیں ہے۔ نرمی صرف اس کے لیے ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا مخلص اور سچا کلمہ پڑھنے والا غلام ہے۔ یہ قرآن کا اور حدیث کا واضح اصول اور نظام اور قانون ہے، اس سے ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس بابت میں صرف اپنا ایک آدھ دو باتیں اور عرض کرتا ہوں اور ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے جبریل نے مجھے سلام کیا۔ کیا کیا؟ جبریل نے آ کے مجھے سلام کیا۔
اور مجھے سلام کر کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج ایک بڑی اچھی بات آپ کو رب کی طرف سے کہنے آیا. کیا کہنے آیا ہوں؟ بڑی ایک دلچسپ اور سونا آپ کے جو ہے وہ دل کو لگ جانے والی بات اور آپ کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات آج کہنے لگا. سرکار نے فرمایا جبریل بول. تو جبریل امین نے سرکار کے دربار میں عرض کیا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں تقریر پھر صحیح کبھی انشاءاللہ دوبارہ کر لیں گے. اب آگے تقریر کرنے جانا ہے وہاں سن لینا اگر موڈ ہو کسی کا. باقی میں صرف 2-4 جملے اس حوالے سے جس طرح اپنے موڈ میں کہتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں تو کہیں سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے والوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کے دربار میں جبریل آئے. آقا امام آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے جلال نے بھیجا ہے اور مولا نے یہ کہا ہے میرے حبیب سے کہہ دیجیے انی حرمت النار علی صلب انزلک. سوڑو میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں نے جس پشت میں تیرے نور کو رکھا ہے اس پشت پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جس پشت میں آپ کا نور رکھا ہے اس پشت پہ جہنم کی آگ کو کیا کر دیا ہے. تو اب آدم کی پشت میں نبی کا نور آیا تو جہنم کی آگ بولیے. شیش کے پاس آیا تو جہنم کی آگ. ابراہیم کے پاس آیا تو جہنم کی آگ. اسماعیل کے پاس آیا تو جہنم کی آگ. حضرت عبداللہ کے پاس آیا تو جہنم کی آگ. حضرت آمنہ کے پاس آیا تو جہنم کی آگ خراب ہو گئی. اور آمنہ کے بطن آگے وضاحت ہے فرمایا وہ بطن جس بطن میں تیرا نور آیا میں رب کہتا ہوں میں نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو یارو ذرا یہاں پہ رک کے یہ سوچو ایک مرتبہ سرکار کے غلام حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے یہ اور سب سے پہلے یمن میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سب سے پہلے یمن کے اندر نبی کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا. حضرت زویب بن کلیب اسود انسی جب کوئی مشکل گھڑی آتی نا فوراً آواز لگاتے یا رسول اللہ. فوراً سرکار کو بلاتے سرکار کو پکارتے. تو حضرت زویب نے سرکار کو پکارا آگ کے اندر ڈال دیا. آگ جلی بڑکی بڑے اس سے شعلے اٹھے جل کے بجھ گئی. زویب کا بدن تو بدن ہے خدا کی قسم کپڑے کو بھی آگ نے نہیں چھوا تھا. کپڑے کو بھی آگ نے نہیں چھوا. جس طرح وہاں کے یمن کے رہنے والے لوگ الاکمال یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے اگر کوئی اس پہ جرا کرے تو رجال کی کتاب اصول حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت زبیر کو آگ میں ڈالا جو دائیں بائیں لوگ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا. پورا یہ ماجرا دیکھنے کے بعد وہاں سے جب حضرت زبیر صحیح سلامت باہر نکلے ایک بندہ نہیں درجنوں ایسے لوگ تھے جو وہاں پہ نبی آخر الزمان کی سچی نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے. انہوں نے کہا جو مدینے رہ کے یمن میں اپنے غلام کو آگ سے بچا سکتا ہے وہ مدینے میں رہ کے قبر کے اندر جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتا ہے. کلمہ پڑھ لیا کئی لوگ مسلمان ہوئے. حضرت زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ ڈرے نہیں؟ زویب نے کہا میں کیوں ڈرتا میں نے کوئی ٹوٹا نام تو تھوڑا لیا تھا
میں نے تو سچے نبی کا کلمہ پڑھا کہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی. پیار سے کہیں سبحان اللہ. یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں یارو، صرف کلمہ پڑھنے کا کی غلامی کو ڈالنے کا انسان عام تھا، محبت نے اس قدر خاص کر لیا، اتنی عظمت شان کمالہ اور اس قدر عظمت اور ارتقاء اور عروج عطا فرمایا کہ آگ میں پہلا آگ نے بدن کا بدن رہ گیا، کپڑوں کو بھی نہیں چھوا. تو نبی کے غلام کے کپڑوں کو اگر آگ ادھر نہیں چھو سکتی تو نبی کے والدین کے بدن کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے. تو یہ حضرت زبیر کا واقعہ ہے. تو یہ حدیث پاک کے زمانے میں نے عرض کر دیا، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا سونا حرمت النار، اللہ کہتا ہے میں نے آگ کو حرام کر دیا ہے اس پشت پہ جس میں تیرا نور رکھا تھا. او بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رب اپنے محبوب کا نور بھی رکھے اور جہاں رکھ رہا ہے وہ جگہ پاک بھی نہ ہو. کیسا عقیدہ ہے یار. وائے ناکامی زاہد، تیری پیشانی پہ داغ سجدہ تو ہے لیکن داغ محبت تو نہیں. ایسا زاہد بنا، چلے لگوا 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 لوگوں کے ماتھے پہ انہوں نے محراب بنا لیا، لیکن محبت کا داغ بھی لگا نا ذرا ماتھے پہ. یہ ہوتی ہے محبوب سے عقیدت اور الفت. محبوب سے جب پیار ہوتا ہے تو محبوب کے محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دوست بھی تین ہوتے ہیں اور دشمن بھی تین ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے. دوست کتنے ہوتے ہیں اور دشمن کتنے ہوتے ہیں؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کون کون دوست ہوتا ہے؟ فرمایا ایک تو تیرا اپنا دوست، تیرا جو اپنا دوست ہے نا وہ دوست ہوا. ایک دوست کا دوست وہ بھی دوست ہوتا ہے. محبوب کا محبوب بھی دوست ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست ہوگا. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ایک اپنا دوست، ایک دوست کا، اور ایک تیرے دشمن کا نہیں، تیرے دشمن کا دشمن جو تیرا دشمن ہے اس کا بھی آگے جو دشمن ہے تو وہ بھی تیرا دوست ہے. فرمایا ایسے ہی دشمن کی کون؟ فرمایا ایک تیرا اپنا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست. سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا دشمن، دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا. جڑے بھی دشمن نال یاری ہوئے تو تھوڑا یار ہو سکتا ہے. اور بھائی جس کی آپ کے دشمن سے دوستی ہو اس کو آپ کبھی دوست بنائیں گے؟ نہیں، وہ دوست بنانے کے قابل ہوتا ہے. تو دوست تین ہوتے ہیں اور دشمن بھی تین ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو یہ ضابطہ پڑھا ہے اور یہ اصول پڑھا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے اس کا دوست بھی آگے، محبوب کا محبوب بھی آگے محبوب ہوتا ہے. تو ہم مدینے کے تاجدار کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں. تو جب آقا ہمارے محبوب ہیں تو آقا کے جو محبوب ہیں وہ ہمارے وہ بھی محبوب ہیں. ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی عشق کرتے ہیں، ہم ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی الفت رکھتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک عشق کا ناطہ ہے، ہمارا الفت کا ان کے ساتھ رشتہ ہے. اس لیے میں بالکل واضح لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کسی نسبت پر دیکھو نا، اگر بالکل یعنی ایک مختصر سا ضابطہ ذہن میں بٹھا لو، ایک مختصر سا، سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی، ایک مختصر سا اصول اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو. وہ کیا؟ جس بندے کو دیکھو کہ وہ سرکار یا